بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور عقیدے کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول عقائد کے باب سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد بیان کر رہے ہیں۔ 22 عقیدے ہم بیان کر چکے ہیں اور 23واں عقیدہ آج کے درس کے اندر ہم نے پیش کرنا ہے۔ 23واں عقیدہ فرماتے ہیں ہر بھلائی برائی اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی، لکھ دی۔ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، لکھ دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہ لکھ لیا، یعنی جو شخص جو کچھ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ چیز جان کر کے اس نے فلاں کام کرنا ہے، اس نے فلاں کام کرنا ہے، جو کچھ جس کسی نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق وہی کچھ مقدر فرما دیا، لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ یہ ایک خاص بات ہے، جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ جان کر کہ فلاں شخص فلاں کام کرے گا، فلاں شخص فلاں کام کرے گا، جو کچھ ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر فرمایا، وہ لکھا۔ یہ نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ کچھ ہم کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جان کر مقدر فرما دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ بعض لوگ عام طور پہ قوالیوں کے اندر اور اس طرح کے گویہ قسم کے لوگ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ڈرم سا قوال ہے جو قوالی گاتا ہے اور کہتا ہے میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی، اور ایک شعر گاتا ہے کہتا ہے کہ لکھی تھی تو نے میرے مقدر میں تو پی میں نے، اگر پی ہے تو کیا خطا کی ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے اللہ تو نے میرے مقدر میں شراب لکھی اس وجہ سے میں نے پی، تو نے لکھی، اب جو کچھ تو نے لکھا وہ کچھ تو ہونا ہی ہونا تھا، تو لہذا میں نے پی ہے، تو اگر میں نے پی ہے تو اس کے اندر میری کیا خطا ہے؟ اگر جرم ہے تو وہ تیرا ہے کہ تو نہ لکھتا میں نہ پیتا، جب تو نے لکھ دیا تو مجبوراً ایسے ہی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے بندے کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا، فلاں بندہ فلاں کام کرے گا۔ جس نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جان کر وہ لکھا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تو اس لکھت کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ یہ ڈرم کہہ رہا ہے کہ لکھی تھی تو نے میرے مقدر میں تو پی میں نے، اگر پی ہے تو میں نے کیا خطا کی ہے؟ یہ جرم میرا تو نہیں ہے، اگر تو نہ لکھتا تو میں نہ پیتا۔ کتنی سری گستاخی ہے اور کتنی بڑی جسارت ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ مقدر فرمایا، وہ کچھ لکھا جو کچھ ہم کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ لکھت فرما دی، اب ہمیں مجبوراً وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بلکہ نہیں، جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ چیز جانی ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا، فلاں بندہ فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ بات جان کر مقدر فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا مجوسی وہ ہے جو تقدیر کا انکار کرے، جو تقدیر کا انکار کرے وہ اس امت کا مجوسی ہے، اور جو اتنی بڑی جسارت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے لگ جائے اور کہے کہ مجھے کیوں پکڑتے ہیں فرشتے، مجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ میں شرابیوں میں جرم کرنے والا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو میں نے پی ہے، اگر میں نے پی ہے تو اس کے اندر میری کیا خطا ہے؟ الیاذ باللہ۔ پھر لوگ اس کی وہ قوالی بڑے دھوم دھام کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں عشق رسالت کا بہت بڑا سبق ہے، حالانکہ کتنی بڑی گستاخیاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا کہ فلاں شخص فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ میں یہ کام کرے گا، جس نے جس وقت کے اندر جس جگہ کے اندر جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ جان کر وہ لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا مجبوراً ہمیں وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ پہلے ہی جان کر یہ مقدر فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 24 کے اندر تقدیر کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قضاء کی 3 قسمیں ہیں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبیہ و مبرم۔ مبرم حقیقی وہ تقدیر ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے، اور اس کو کسی شے پر معلق نہیں فرمایا کہ فلاں سبب سے اس تقدیر نے ٹل جانا ہے، اس تقدیر کے ٹل جانے کے متعلق علم الہی میں ہے ہی نہیں، یعنی اس نے ٹلنا ہے ہی نہیں، نہ ٹل جانے والی تقدیر، اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں کہ علم الہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے، پھر علم الہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے ایسے ہی ہونا ہے، اس کا ٹل جانا ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی۔ اور دوسری تقدیر ہے معلق محض۔ معلق محض وہ تقدیر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایسے ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کا ٹل جانا بھی لکھ دیا کہ فلاں سبب کے بنا پر، فلاں ذریعے کی بنا پر یہ تقدیر ٹل جائے گی۔ کسی کام کے متعلق کسی چیز کے متعلق لکھا کہ ایسے ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر، فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر اس کا ٹل جانا بھی مذکور ہے، اس کو کہتے ہیں معلق محض۔ مبرم حقیقی وہ کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایسے ہونا ہے اور اس کا ٹل جانا نہیں ہے، علم الہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ٹلے گی نہیں، اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں۔ اور معلق محض وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر واضح طور پر یہ مقدر فرما دیا گیا کہ اس نے ٹل جانا ہے، یہ معلق محض۔ اور تیسری قسم ہے تقدیر کی شبیہ و مبرم۔ معلق شبیہ و مبرم، یہ شبیہ و مبرم بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق لکھا کہ ایسے ہونا ہے، اور فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تو نہیں لکھا کہ یہ تقدیر ٹل جائے گی، تو لہٰذا جب فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کا ٹل جانا مذکور نہیں ہے تو اس اعتبار سے، فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے تو یہ مبرم حقیقی جو پہلے والی قسم ہے اس کے مشابہ ہے، لیکن
یہ مبرم حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مبرم حقیقی وہ قسم ہے جو علم الہی کے اندر موجود ہو کہ یہ ٹلے گی نہیں. لیکن معلق شبیہ مبرم وہ قسم ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا کہ یہ کام ایسے ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ اس نے فلاں سبب کی بنا پر، فلاں علت کی بنا پر ٹل جانا ہے. تو لہذا یہ فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے شبیہ و مبرم ہے، یعنی مبرم کے مشابہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ معلق ہے، یعنی اس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے. تو تقدیر کی قسمیں ہو گئے 3. مبرم حقیقی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ اس نے ایسے ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم الہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ تقدیر ٹلے گی نہیں، یہ ہے مبرم حقیقی. دوسری قسم ہے جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس لکھت کا ٹل جانا، مٹ جانا، فرشتوں کے صحیفوں کے اندر مقدر فرما دیا کہ فلاں سبب کی بنا پر، فلاں علت کی بنا پر یہ تقدیر مٹ جائے گی. اور تیسرا ہے شبیہ و مبرم، یہ وہ تقدیر ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے، اور فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تو اس کا ٹل جانا نہیں لکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ تقدیر فلاں علت، فلاں سبب کی بنا پر ٹل جائے گی. اب یہ ہو گئی تقدیر کی 3 قسمیں: مبرم حقیقی، معلق محض، اور معلق شبیہ و مبرم. پہلی تقدیر کسی کی دعا سے اور کسی سبب سے بھی نہیں ٹلتی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے ٹلنا ہی نہیں ہے. بعض نبیوں نے ایسی تقدیر کے متعلق دعا فرمائی کہ یہ ٹل جائے، جس طرح کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ یہ عذاب ٹل جائے. اور ان پر عذاب وہ آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو مقدر فرما دیا، اور علم الہی کے اندر تھا کہ یہ عذاب اب ٹلے گا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پکی لکھت فرما دی کہ اس نے ٹلنا ہی نہیں ہے. ان پر جو عذاب تھا، مقدر تھا، وہ جو تقدیر تھی مبرم حقیقی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عذاب نہ ٹلا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی آہوزاری کی، لیکن وہ عذاب نہ ٹلا، حتیٰ کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو آپ کو خلت نصیب تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ قوم لوط کے عذاب کے سلسلہ میں جھگڑنے لگے. اتنا آپ نے آہوزاری کی اور اتنا کوشش کی اس عذاب کے ٹلنے کے سلسلہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل اعرض عن ھذا، فرمایا اس سلسلے سے اعراض کریے، اعراض فرمائیے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان پر وہ عذاب آ چکا ہے جس کے سلسلہ میں ہم نے پکا مقدر فرما دیا. ان کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے یہ مبرم حقیقی ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ مبرم حقیقی جو تقدیر ہوتی ہے یہ کسی کی دعا سے بھی نہیں ٹلتی. اور دوسری مثال لیں قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا کہ کفار کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، انہوں نے ہمیشہ دوزخ کے اندر رہنا ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، ان کی بخشش و مغفرت ہوگی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممانعت سے پہلے دعا فرمائی منافقین کے لیے، بار بار دعا فرمائی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے پیارے حبیب آپ ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں یا نہ طلب فرمائیں، آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے تو فرمایا ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خلود فی النار، ہمیشہ دوزخ کے اندر رہنا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ان کے حق میں مقدر ہو چکا ہے، اور یہ تقدیر جو ہے مبرم حقیقی ہے، یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا تقدیر کی پہلی قسم مبرم حقیقی جو ہے یہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی، لیکن جو دوسری دو تقدیریں ہیں معلق محض، وہ تقدیر کہ اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی کہ ایسے ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کا ٹل جانا لکھا ہے، یہ تقدیر عام مومنین کی دعا کے ساتھ ٹل جاتی ہے۔ اور تیسری تقدیر ہے معلق شبیب و مبرم، یہ عام بندوں کی دعا سے نہیں ٹلتی، اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی دعا سے ٹلتی ہے۔ جس طرح کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ میں تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ یہاں پر تقدیر مبرم سے مراد، قضاء مبرم سے مراد تقدیر شبیب و مبرم مراد ہے، کیونکہ مبرم حقیقی جو تقدیر ہے وہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ تقدیر ٹل جاتی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تقدیر لکھت مٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لکھت فرما دے کہ اس نے ایسے ہونا ہے، فلاں کام نے ایسے ہونا ہے، فلاں امر نے ایسے ہونا ہے، تو پھر یہ مٹے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھت اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ جو تقدیر مبرم حقیقی ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، یہ کسی کی دعا سے بھی تقدیر مٹتی نہیں ہے۔ اور دوسری جو دو تقدیریں ہیں معلق محض اور شبیب و مبرم، یہ دو تقدیریں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جب کسی اپنے پیارے کی شان کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اس تقدیر کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی دعا کے ساتھ مٹ جاتی ہیں۔ عام طور پر دیابنا وہابیہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہے وہی کچھ ملنا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دربار میں جا کر ان سے دعائیں کیوں کرواتے ہو؟ عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے ہونا تو وہی کچھ ہے، تم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دربار میں جا کر دعائیں کیوں کرواتے ہو؟ ہونا تو وہی کچھ ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو ان کا پہلا جواب ہم الزامی دیں گے کہ اگر یہی بات ہے کہ ہونا وہی کچھ ہے جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور تمہارا اس تقدیر پر اتنا ایمان ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کبھی دبئی جاتے ہو رزق کمانے، کبھی جناب سعودیہ جاتے ہو رزق کمانے، کبھی جناب والا انگلینڈ کے اندر رزق کمانے جا رہے ہو، کبھی کس جگہ پہ کبھی کس جگہ پہ، جو کچھ لکھا ہے وہ تو ملنا ہے، لہذا رزق کے پیچھے اتنا کیوں دوڑتے ہو؟ کبھی دبئی جا رہے ہو، کبھی سعودیہ جا رہے ہو، کبھی ہانگ کانگ جا رہے ہو، کبھی جناب والا انگلینڈ کے اندر جا رہے ہو، لندن میں جا رہے ہو۔ جب تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی کچھ ملنا ہے تو یہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تم کہو نا وہی کچھ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ پاؤں ماریں، اور اگر ہم رزق حلال کے اندر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اور اگر رزق ہم حرام ذریعے سے کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ ہمارا ایک امتحان ہے، ہونا وہی کچھ ہے جو کچھ مقدر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو میں کہوں گا
کہ ہونا وہی کچھ ہے جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. مبرم حقیقی تقدیر تو ٹلتی ہی نہیں، لیکن جو دوسرے دو تقدیریں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹالنا مقدر رکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. جب وسیلہ تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے کے واسطے اور وسیلے سے تمہاری وہ بلا ٹال دے گا. تو تقدیر کی تین قسمیں: مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبیہ مبرم. اب کتاب کی جانب آئیے اور ایک عبارت سنیے. فرماتے ہیں قضا کی تین قسمیں: مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کے صحف ملائکہ میں، فرشتوں کے رجسٹروں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا کہ فلاں سبب سے یہ تقدیر ٹل جائے گی، اس کو معلق محض کہتے ہیں. اور معلق شبیہ مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق، اس کا ٹل جانا مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق مذکور ہے کہ یہ فلاں سبب سے، فلاں علت سے یہ تقدیر ٹل جائے گی. فرماتے ہیں وہ جو مبرم حقیقی ہے، یعنی جو تقدیر کی پہلی قسم ہے مبرم حقیقی، اس کی تبدیل ناممکن ہے، وہ تقدیر بدل نہیں سکتی. اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً، یعنی جان بوجھ کر تو ایسے نہیں کرتے، لیکن اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے. ایک مثال پیش فرماتے ہیں ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ رحمت محضہ تھے، محض اللہ تعالیٰ کی رحمت تھے کہ ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ، ان کا تو نام ہی ہے. ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، اتنی کوشش فرمانے لگے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے. ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم لوط کے عذاب کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ فرمانے لگے. یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرما دیا ہے. یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک عبارت لا رہے ہیں. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ کلام اور چل رہا ہو، ضمناً کوئی بات آ جائے تو اس کے متعلق کوئی بات کر کے پھر اپنے موضوع کی جانب چل پڑنا، تو یہ جو ضمنی بات آ جاتی ہے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا. جس طرح کہ عام دیابنا کہتے ہیں کہ محمد و علی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو ایک زمین کا ذرہ تک نہیں ہلا سکتے. فرماتے ہیں حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی برگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. حدیث پاک میں ہے شب معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آواز سنی، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اپنے رب سے. اتنا تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں. عرض کی کہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے، یعنی یہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. تو دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اونچا اونچا کلام کر رہے ہیں. جب اے کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میں راضی نہ ہوں گا کہ اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو. فرمایا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. تو یہ شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت، عزت و وجاہت ختم ہے. صلوات اللہ تعالی وسلامہ. مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں فرمایا
کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ فرماتے ہیں خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع، اور شیاطین الانس جو انسانوں کے اندر شیطان ہیں، برے عقیدے رکھنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں یہ انسانوں کے شیطان ہیں۔ من الجنت والناس، شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں شیطان ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ جنوں کا شیطان تو ابلیس اور وہ شیطان ہے، اور انسانوں کے شیطان جو برے عقیدے رکھنے والے ہیں یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کی خباثت کا دافع تھا، کیونکہ یہ قوم لوط پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا، تو خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی تقدیر کے متعلق مثال دی ہے، فرمایا مبرم حقیقی جو تقدیر ہے یہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی۔ ایک مثال انہوں نے پیش کیا اور دوسری میں نے قرآن پاک سے پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب منافقین کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 70 بار بھی ان کی بخشش کے لیے دعا فرماؤ تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ اب دوسری تقدیر کے متعلق بات کرتے ہیں، اور وہ جو زیر قضاء معلق ہے، یعنی فرشتوں کے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ تقدیر ٹل جائے گی، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، یعنی یہ تقدیر عام ولیوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ جو متوسط حالت میں ہے یعنی شبیب و مبرم، جسے صحف ملائک کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے صحیفوں میں تو اس کا ٹل جانا نہیں لکھا نا، تو فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے تو وہ مبرم حقیقی کی طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی شبیب و مبرم کی بات ہے، اور اسی کی نسبت حدیث میں فرمایا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، کہ بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تو خیر تقدیر کی ہے کس میں؟ 3۔ مبرم حقیقی دعا تقدیر یہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ ٹلے گی ہی نہیں۔ اور دوسری معلق محض جس کے متعلق فرشتوں کے صحیفوں کے اندر لکھ دیا کہ یہ تقدیر ٹل جائے گی، تو یہ عام ولیوں کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ اور تیسری تقدیر ہے شبیب و مبرم، یہ عام ولیوں کی دعا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص مقرب ولی ہوتے ہیں ان کی دعا سے ٹلتی ہے۔